سامعین مکرم، شادیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ہماری شادی کی تقریبات میں سے ایک تقریب جو رسم مائیاں ہوتی ہے، اس کے حوالہ سے ایک اصلاحی پیغام آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس وقت رسم مائیاں کی تقریب میں دولہے نے اپنے گھر سے لے کر اس جگہ پر جہاں پہ پنڈال لگا ہوا ہے اور مہمان موجود ہیں آنا ہوتا ہے، تو جنہوں نے ڈھول باجے کا اہتمام کیا ہوتا ہے وہ دولہے کے گھر سے لے کر اس جگہ تک ڈھول بجاتے آتے ہیں، اور پھر جہاں پہ مہمان موجود ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، خوب ڈھول مارتے ہیں اور ناچنا کودنا اور رقص ہوتا ہے، خوب کھیل تماشا۔ پھر جیسے ہی یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ سامعین مکرم، یہ بات قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کا ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس محفل کو ان کاموں سے پاک رکھا جائے۔ یہاں پر پہلی گزارش تو نوجوانوں سے مؤدبانہ طور پر یہ ہے کہ اپنی شادی کی تمام تقریبات کو ان حرام کاموں سے، فحش اور فضول کاموں سے پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس خوشی کے موقع پر غریبوں کی خدمت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں محافل کا انعقاد کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عشاق ہیں انہیں حج و عمرہ کی جو ہے وہ سعادت آپ مہیا کریں، نیکی کے کام کریں، غریبوں کے کام آئیں، اور جن غریب بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے اپنی شادی کے موقع پر انہیں جو سامان ہے ضرورت کا جہیز وہ مہیا کریں، نیکی کے کام کریں اس موقع پر، چہ جائے کہ پیسہ حرام کاموں اور فضول کاموں پہ اڑایا جائے۔ تو پہلی تو گزارش نوجوانوں سے یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو خدا را جس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت ہونی ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد قرآن مجید کے ادب کے پیش نظر، یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ اس اللہ کے پیارے کلام کے ادب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس محفل کو شروع سے آخر تک ان حرام کاموں سے، موسیقی سے، گانے باجوں سے پاک رکھیں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پھر تو وہاں پہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت خیر اور شر ملتا ہے تو اس میں سے جو شر اور برائی ہے اسے نکالا جاتا ہے، خیر کو باقی رکھا جاتا ہے۔ نیکی کے کام کرنے کا تو حکم ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا تو حکم ہے، وہ تو ثواب کام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو تلاوت کو نہیں ہم نکالیں گے جب کہ وہ جو برا کام ہو رہا ہے شروع میں یا آخر میں اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس کی مثال سمجھیں کہ دودھ کا بھرا ہوا برتن ہے تو اس کے اندر کو مکھی گر گئی تو یہ نہیں کہ سارا دودھ ہی نکال دیا جائے بلکہ اس مکھی کو پکڑ کے باہر نکالا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے مزارات پر بعض رافضی بدمعاشی کرتے ہیں، قابض ہیں، وہاں پہ وہ ڈھول باجے اور وہ بھنگ شراب اور چرس کے سوٹے لگاتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے اس مزار کو ختم کر دیا جائے اور بم مار کے معاذ اللہ وہ مزار کو گرا دیا جائے، نہیں، اس مزار پر جو حرام کام ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اور مزار کے تقدس کو باقی رکھا جائے گا۔ اسی طرح سامعین مکرم، جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہونی ہے تو قرآن مجید کے ادب کے پیش نظر اس جگہ پر پہلے یا بعد میں جو ناجائز کام ہو رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ختم کیا جائے۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے میں ادب قرآن مجید کے حوالہ سے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس فقیر کو اللہ کے فضل سے بڑی یہ امید ہے کہ جس نے بھی یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیا اور اس کے سینے میں قرآن کی عظمت بیٹھ گئی تو یقیناً فقیر کا یہ بیان کیا ہوا مسئلہ اس کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ واقعہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے جو ملفوظات ہیں دلیل العارفین کے نام سے، ان کے اندر موجود ہے۔ ہشت بہشت جو کتاب ہے اس میں بھی آپ کے ملفوظات لگے ہوئے ہیں اور علیحدہ سے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو مجلس نمبر 5 میں حضور خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے ادب قرآن مجید کے حوالہ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں
کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو سلطان محمود غزنوی نے جواب دیا کہ ایک رات میں ایک شخص کے ہاں مہمان تھا، ایک طاق میں، طاق یہ شلف کو کہتے ہیں جس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں، طاق میں قرآن مجید پڑا ہوا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ قرآن شریف یہاں ہے تو میں نے رات کو سونا ہے تو کیسے سوؤں گا، میں آرام کیسے کروں گا؟ پھر یہ خیال آیا کہ میں قرآن مجید کو کسی دوسرے کمرے میں رکھوا دیتا ہوں، لیکن ساتھ یہ خیال آیا کہ میں اپنے آرام کی خاطر قرآن کو کیوں بھجواؤں؟ یعنی کمرے میں قرآن مجید پڑا ہوا بھی شلف میں ہے، تو سلطان صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ میں آرام کروں، لیکن قرآن کے ادب کے پیش نظر اس کمرے میں انہوں نے پاؤں نہیں پھیلائے۔ حالانکہ فقہی لحاظ سے جائز ہے قرآن مجید اوپر پڑا ہوا ہو، آپ کمرے کے اندر آرام کر سکتے ہیں، لیکن ادب اور محبت اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں، ادب اور محبت کا مفتی اور ہوتا ہے۔ تو سلطان صاحب نے آرام نہیں کیا۔ پھر یہ خیال آیا کہ قرآن مجید کو دوسرے کمرے میں رکھوا دوں، پھر اس کے ادب کے پیش نظر یہ بھی نہیں کیا۔ تو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ جس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، پوچھنے والا پوچھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، تو سلطان صاحب نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے جو اللہ کے کلام کا ادب کیا تھا اور وہ لمحات میں نے بیٹھے ہوئے گزار دیے تھے، وہ رات میں نے اسی طرح بیٹھ کر گزار دی۔ قرآن مجید کے ادب میں نہ میں نے پاؤں پھیلائے اور نہ قرآن مجید وہاں سے اٹھوا کر دوسرے کمرے میں بھجوایا، حالانکہ دونوں کام جائز تھے، لیکن میں نے ادب کیا، ادھر بیٹھا رہا، با ادب رہا، اور قرآن مجید کا ادب اور احترام میرے سینے میں رہا۔ تو اس قرآن کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش کر جنت عطا فرما دی ہے، میری مغفرت فرما دی ہے رب تعالیٰ نے۔ سامعین مکرم سوچیں، ایک جائز کام ہو لیکن قرآن مجید کے ادب اور محبت کی وجہ سے وہ جائز کام بھی بندہ نہ کرے تو رب تعالیٰ اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت کر کے اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو جو اپنی شادی کے موقع پر ایک بالکل جو ناجائز اور حرام کام ہے اس کو اللہ کے اس کلام کے ادب کی وجہ سے چھوڑے گا، اس پر رب تعالیٰ کتنی مہربانی فرمائے گا۔ اس لیے میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، اور اس کو تبدیل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ دولہا گھر سے نکلا ہے تو ساتھ ڈھول باجے اور ناجائز کام ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ دولہا جب گھر سے نکلے تو سب سے اولا والا ہمارا نبی اور سب سے بالا والا ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اس طرح کی صداؤں میں جو ساتھ ہیں دولہے والے وہ نعتیں پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے پنڈال تک دولہے کو لائیں، اور اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی یاد تازہ ہو جائے، اور اس طرح جو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی صورت میں ہوگا تو آپ سوچیں اس میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو ڈھول باجوں کو ختم کر کے اس کی جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف، آپ کی محبت میں نعرے درود و سلام، اس کو فروغ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے تو یقیناً مزید برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔